اللہ بھی محبت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت، اور دین بھی محبت۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ محبت بالکل جائز ہے، فطرت ہے۔ صرف اسلام نے کیا کیا ہے، اس کی حدود و قواعد بتائے ہیں۔ اس کی حدود و قواعد کیا ہیں کہ آپ محبت بے شک کریں، لیکن حدود الہی سے کراس ہرگز نہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کا میرا موضوع جو ایک فرمائشی موضوع ہے کہ جس کی فرمائش مجھے کمنٹس میں دی گئی ہے کہ میں اس پہ بات کروں، اور وہ موضوع ہے جناب محبت۔ یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کے ساتھ فطری ہے۔ اب اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن کے ذریعے ان آیات کے بارے میں آگاہ کروں کہ جو آیات اس موضوع کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جس آیت کا میں نے چناؤ کیا ہے وہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 60۔ پروردگار فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ انسانوں کی فطرت اللہ نے اپنی فطرت کے مطابق بنائی ہے، یعنی دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ دیکھیں کہ دین اسلام کھانے پینے پہ تو پابندی لگاتا ہے کہ آپ نے کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی، کیا چیز پینی ہے اور کیا چیز نہیں پینی، لیکن بھوک اور پیاس پہ پابندی نہیں لگاتا کہ بھوک لگنی ہے یا نہیں لگنی، پیاس لگنی ہے کہ نہیں لگنی، کیونکہ بھوک اور پیاس یہ فطرت ہے۔ تو جس طرح بھوک و پیاس فطرت ہے، اس طرح محبت بھی تو فطرت ہے، کیونکہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ تم اس دیوار سے محبت کرو تو آپ کیسے کریں گے؟ یہ محبت تو خود بخود ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام تو دین فطرت ہے، تو اسلام میں محبت کا عمل دخل یا محبت کے بارے میں نظریہ کس قدر ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے ذرا غور کریں کہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے اپنا اسم ذات رکھا ہے اللہ۔ اب ذرا غور کریں، یہ لفظ اللہ الف سے شروع ہوتا ہے، اور عربی میں الف کے معنی کیا ہے؟ محبت۔ اور جو ہادی ہماری طرف بھیجا اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، جس کو رحمت للعالمین بنایا، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محمد کا لفظ کس سے شروع ہوتا ہے؟ حرف میم سے، اور میم سے کیا ہوتا ہے؟ محبت۔ اور جو دین اللہ نے ہمارے لیے بنایا، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسلام کس سے شروع ہوتا ہے؟ الف سے۔ الف سے محبت، اللہ بھی محبت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت، اور دین بھی محبت۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں کہ جو دین سراسر سر تاپا محبت ہی محبت ہو، اس میں نفرتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ محبتیں نہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ان کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق نہ خدا سے ہے نہ رسول کی ہے، کیونکہ یہ تو ہستیاں سراپا محبت ہیں۔ تو اب کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جناب محبت کی جائے تو کیسے کی جائے؟ تو اس صورت میں بھی ہمیں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ پروردگار سورہ مجادلہ کی آخری آیت ملاحظہ فرمایا، کیا فرماتا ہے؟ لا تجدوا من قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ تم ہرگز نہ پاؤ گے ایسی قوم جو اللہ پر بھی ایمان رکھے اور آخرت پر بھی ایمان رکھے، اور پھر وہ ان لوگوں سے دوستی کرے جو اللہ اور رسول کے مخالفین تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کیسی محبت چاہتا ہے؟ ایسی محبت جس میں مخالفین شامل نہ ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی محبت کریں اور اس کے جو مخالفین ہیں ان کی پارٹی میں بھی جا کر بیٹھ جائیں۔ ایسی محبت محبت نہیں ہوتی، ایسی محبت منافقت ہوتی ہے۔ تو محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر ہم محبت ہے، جس طرح خدا نے اپنی مثال دی، رسول کی مثال دی کہ اگر تمہیں اللہ اور رسول سے محبت ہے، دیکھو کہ ان کے مخالفین کی پارٹی کی محبت اپنے دل میں نہ رکھنا، تب جا کے یہ محبت کیا ہو جائے گی؟ یہ محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، اور خالص محبت کا نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ کیسا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک ایسی ہستی گزری ہے جس کو اللہ سے محبت تھی، اور اس قدر محبت تھی، عشق تھا کہ رسول خدا نے اس کے بارے میں فرمایا یہ تو اللہ کے عشق کے اندر مجنون ہو چکا ہے، اور وہ ہستی کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ جب اس کو ضرب لگی نا تو وقت شہادت آیا، یعنی اس نے اللہ کی طرف پلٹنا تھا، تو اس نے کیا جملہ کہا؟ فزت برب الکعبہ، یعنی آج تو میں کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب حقیقی کی ملاقات کے لیے چل پڑا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے محبت۔
اور جب یہ محبت ہو جائے تو پھر انسان نہ اپنا مال دیکھتا ہے، نہ اپنی جان دیکھتا ہے، محبوب کے لیے ہر چیز لٹاتا ہے۔ لیکن آئیے اب سوال کرتے ہیں قرآن سے کہ آیا اس محبت کی جو فطرت ہے جو ہو گئی ہے تو اب کیا کریں؟ جس طرح بھوک لگ گئی ہے تو اب کیا کریں؟ اب پتہ چلے گا کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ۔ اب محبت تو ہو گئی ہے تو اب کیا کریں؟ کیسے کریں؟ ایسے محبت کرو اور ایسے نہ کرو۔ تو ہم چلتے ہیں سورہ یوسف کی طرف، جس میں اللہ نے جو قصہ بیان کیا ہے اس میں مختلف قسم کی محبتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک محبت ہے جناب یعقوب کو جناب یوسف سے، ایک محبت ہے جناب یوسف کو جناب یعقوب سے، ایک محبت ایسی ہے کہ جس محبت کی وجہ سے کیا پیدا ہو گیا؟ حسد پیدا ہو گیا جو ان کی بھائیوں کو یوسف سے پیدا ہو گیا، اور ایک محبت ہے جناب زلیخا کی یوسف کے ساتھ، اور ایک محبت ہے جناب یوسف علیہ السلام کی اس کے رب کے ساتھ۔ اور یہ عجیب و غریب صورت ہے۔ اس کی سورہ کی آیت نمبر 7 ایسی آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ پروردگار فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ بے شک یوسف اور اس کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سے جوابات ہیں۔ تو ہمارا آج کا سوال کیا ہے کہ محبت کیسی ہے، کیسی ہونی چاہیے، اس کی کیا حدود ہیں؟ تو آئیے سورہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا جوابات ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے پتہ چلے گا کہ ایسی محبت نہ ہو کہ جس سے حسد پیدا ہو جائے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ظلم کر بیٹھتا ہے۔ کہ جب ان کے بھائیوں کو جو بھی اپنے باپ سے محبت کرتے تھے لیکن اس محبت کی وجہ سے کیا ہوا؟ حسد کر بیٹھے، نتیجے میں ایک بندے کی، ایک بے گناہ بندے کی، ایک بے گناہ بچے کی جان لینا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر! ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کو حسد ہو جائے، کیونکہ حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شیطان میں کیا تھا؟ حسد ہی تو تھا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اب دوسری محبت پہ آتے ہیں جو جناب زلیخا کو جناب یوسف سے ہو گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ وہ محبت اندھی ہو گئی۔ اندھی محبت کیا کرتی ہے؟ حدود الہی کو توڑ دیتی ہے، حدود الہی کو کراس کر دیتی ہے۔ ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب یوسف کی محبت جو اس کے رب کے ساتھ تھی، وہ کیسی محبت تھی؟ وہ ایسی محبت تھی کہ وہ تمام محبتوں پہ غالب تھی، لہٰذا اس محبت نے اس کو حدود الہی توڑنے سے بچا لیا۔ لیکن کیسے بچایا؟ کیا یوسف خود بچ گئے؟ نہیں، پروردگار نے اس کا بھی فارمولہ بتایا کہ وہ کیا چیز ہے جو حدود الہی کو توڑنے سے بچا لیتی ہے۔ تو دیکھیں کیا فرمایا پروردگار نے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، کہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس سے، کیونکہ یہ نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف اکساتا ہے، مگر کون بچ جاتا ہے؟ الا من رحم ربی، لیکن جس پر اللہ رحم کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یوسف کیا کرتے تھے؟ اللہ سے رحم کی درخواست کرتے کہ پروردگار تو مجھے بچا لے۔ تو جب اللہ سے درخواست کی جائے تو دیکھو اللہ نے یوسف کو بچا لیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبت کی جائے لیکن ساتھ ساتھ خدا سے درخواست کی جائے کہ پروردگار اس محبت کو خالص رکھ، اس محبت میں مجھے تجھ سے محبت سے، میری یہ محبت کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی نفسانی محبت ہے، یہ تیری محبت پہ غالب آ جائے اور میں حدود الہی کو کراس کر دوں، مجھے حدود الہی کے اندر قائم رکھ۔ تو اللہ کی محبت آپ کو سچی محبت کروائے گی، حدود الہی سے آپ کو بچا لے گی، اس کو کراس کرنے سے بچا لے گی۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ محبت بالکل جائز ہے، فطرت ہے، صرف اسلام نے کیا کیا ہے؟ اس کی حدود و قواعد بتائے ہیں۔ اس کی حدود و قواعد کیا ہیں؟ کہ آپ محبت بے شک کریں لیکن حدود الہی سے کراس ہرگز نہ کریں۔ اچھا ہاں، ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا، ایک ایسی چیز ہے جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو، کیونکہ تفاسیر میں یہ واقعہ آیا ہے کہ جناب زلیخا کو محبت تھی یوسف سے، اور لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے حدود الہی کراس کی، لیکن محبت خالص تھی۔ میں نے کیا کہا؟ جو خالص محبت ہے وہ رنگ لاتی ہے۔ تو ہوا کیا کہ جب یوسف علیہ السلام جو اپنے رب سے محبت کرتے تھے، دیکھیں اس محبت کا کیا رنگ آیا۔ جناب یوسف کی محبت جو ان کے پروردگار سے تھی، اس نے ان کو کیا بنایا؟ بادشاہ۔ اس کا مطلب ہے سچی محبت بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اور جب بادشاہ بن گئے اور زلیخا ان کے سامنے آئیں تو زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو جناب یوسف نے جناب زلیخا کو دیکھا تو انہوں نے ایک شعر پڑھا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کل کے بادشاہ آج کے غلام ہو گئے اور کل کے غلام آج کے بادشاہ بن گئے۔ تو جناب یوسف نے ان کو پر رحم کیا، ترس کھایا اور خدا سے دعا کی، تو اللہ نے ان کو دوبارہ جوانی عطا کی، اور جب جوانی عطا کی تو جناب یوسف نے جناب زلیخا سے نکاح کر دیا۔ لیکن جب نکاح کر لیا لیکن جناب زلیخا اللہ کی عظمت کو دیکھ چکی تھی، خدا کے معجزے کو دیکھ چکی تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ جناب یوسف سے فرمایا کہ یوسف مجھے کچھ دنوں کے لیے اللہ اور مجھے بس تم تنہا چھوڑو، میں خدا کی عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ اور دیکھا کہ جب انہوں نے خدا کے اصل رنگ کو دیکھا، خدا کے معجزے کو دیکھا، خدا کی نشانی کو ملاحظہ فرمایا، تو ایسی محبت جناب زلیخا کو اللہ سے ہو گئی تو 6 مہینے تک رخ ہی نہیں کیا کسی طرف، دنیا سے کٹ کے رہ گئی، خالق کی ہو کے رہ گئی۔
یقیناً یہ محبت، خالق کی محبت سب سے بڑی محبت ہے کہ جب انسان پر غالب ہوتی ہے تو وہ اس کو کیا بنا دیتی ہے؟ اس کے عشق میں حسین بنا دیتی ہے۔ جو خالق کے عشق میں جب سر جھکاتا ہے تو اس کی گردن کٹتی ہے لیکن وہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اور اگر ایسی محبت نہیں ہے تو جناب یعنی ایسی محبت ہے جو دنیا کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، حدود الہی کو توڑوا رہی ہے، تو بھائی جان یہ محبت نہیں ہے، یہ مرض ہے۔ اور اس مرض کو انگلش میں کہتے ہیں ایروٹومینیا۔ اور اگر آپ کو شک ہے تو گوگل پہ سرچ کر لیں۔ اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ مرض ہو گیا ہے ایروٹومینیا، یہ محبت نہیں ہوئی ہے، یہ ایروٹومینیا ہو گیا ہے، آپ کو مرض ہو گیا، آپ کو کسی شخص کو آپ کو پسند آ گیا اور اس شخص کی پسند آنے کے بعد آپ سے دنیا بھی چلی گئی ہے، ہر چیز اس کی آپ کی بھول گئی ہے، آپ کو نیند بھی اڑ گئی ہے، آپ کو پیسہ کمانے میں بھی دل نہیں لگتا، آپ کو عبادت میں دل نہیں لگتا، تو پھر آپ کو مرض ہو چکا ہے۔ اس کا علاج بھی موجود ہے، اور اگر آپ علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں آپ لکھ دیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم اس پر بنا دیں گے تاکہ اللہ آپ کو اس خطرناک مرض سے نجات عطا فرمائے جو مرض انسان کو نہ دنیا کا رکھتا ہے نہ آخرت کا رکھتا ہے۔ اور پروردگار ہم سب کو دعا یہی ہے کہ اس مرض سے محفوظ رکھے، ایسی محبت عطا فرمائے جو محبت وہ چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔